پاکستان کو وجود میں آئے کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دن گزر چکے ہیں، اور دوسری طرف ان سالوں کے اندر کتنے سال پاکستان کے اندر جمہوری حکومت قائم رہی، خواہ وہ کسی بھی طور پر اس وقت کی مارشل لا کی اپوائنٹ کی ہوئی جمہوری حکومت تھی، اور اس جمہوری دور کے اندر کتنے سال کتنے دن ایسے ہیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ ویکنٹ سیٹ کے طور پر رہی یا وہاں پہ قائم مقام وزیر اعظم رہا، جس دوران پاکستان حکومتی معاملات میں انٹرنیشنل سطح پر کسی بھی قسم کے مذاکرات یا حکومتی پالیسی مرتب نہ کر سکی۔ آئیے دیکھتے ہیں اب تک آنے والے پرائم منسٹر میں سے سب سے زیادہ ٹینور کس نے گزارا، اور وہ کون سا پرائم منسٹر تھا جو سب سے کم ٹینور کے لیے پرائم منسٹر بنا، اور کس کی حکومت کب اور کیوں ختم ہوئی۔ پاکستان کو وجود میں آئے 77 سال 5 ماہ اور 26 دن گزر چکے ہیں، اور ان 77 سالوں میں پاکستان کے اندر 16 جمہوری حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، جس میں 16 پرائم منسٹر آف پاکستان پراپرلی اپنا اوتھ اٹھا کر اس ملک کو سرو کر چکے ہیں اور اپنے سیاسی اقدامات کو لے کر چلے ہیں، اور کس کو کتنا ٹائم ہوا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب لیاقت علی خان صاحب کو بانیان پاکستان نے باہم مشاورت کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر مقرر کیا تھا، اور ٹھیک 4 سال اور 63 دن بعد یعنی کہ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد سر خواجہ نظام الدین اس عہدے کا چارج لے لیتے ہیں 17 اکتوبر 1951 کو، اور 17 اپریل 1953 کو نظام الدین صاحب کو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے بعد تو محمد علی بوگرا صاحب 17 اپریل 1953 کو پاکستان کے تیسرے پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں۔ محمد علی بوگرا صاحب ایک سفارتکار کے طور پر پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اس وقت کے گورنر جنرل نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا 17 اپریل 1953 کو، اور 12 اگست 1955 کو یعنی کہ 2 سال 117 دن کے بعد ان کی حکومت کو گورنر جنرل برخاست کر دیتا ہے، اور عوامی لیگ اور ریپبلک پارٹی کے مشترکہ امیدوار چودھری محمد علی کو 12 اگست 1955 میں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ 12 ستمبر 1956 تک اپنے عہدے پر رہتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 1 سال 31 دن تھا۔ ان کی اپنی ہی پارٹی نے ان کے خلاف ووٹ آف ناٹ کانفیڈنس دیتے ہوئے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ عوامی لیگ نے اپنے رہنما حسین شہید سہروردی کو 12 سپتمبر 1956 میں ملک کا پرائم منسٹر مقرر کیا، اور 17 اکتوبر 1957 کو یعنی کہ 1 سال اور 35 دن بعد انہیں انہی کی مشترکہ انتظامیہ اور سیاسی اتحاد کی بنا پر استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد جو اگلے پرائم منسٹر آتے ہیں وہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ تھے، جو کہ اس وقت مسلم لیگ، ریپبلک پارٹی اور عوامی لیگ ان کے مشترکہ یہ کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ 17 اکتوبر 1957 کو اپنا حلف اٹھاتے ہیں، اور 11 دسمبر 1957 کو انہیں ان کے خلاف ووٹ آف عدم اعتماد کی بنا پر گھر جانا پڑتا ہے، اور یہ صرف 55 دن کے لیے حکومت وقت میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں۔
ریپبلک پارٹی کے سر فیروز خان نون کو 16 دسمبر 1957 کو پرائم منسٹر آف پاکستان مقرر کیا جاتا ہے اور 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا صاحب انہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ وہ 295 دن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان رہتے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ 12 سال 11 ماہ اور 28 دن کے لیے ویکنٹ رہتی ہے۔ یہ دور پاکستان میں ماشاء اللہ کا دور تھا، اور اس کے بعد نور الامین صاحب جو کہ 7 دسمبر 1971 کو اپنا حلف اٹھاتے ہیں اور 20 دسمبر 1971 کو انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یوں وہ پاکستان کے سب سے کم دنوں کے لیے پرائم منسٹر مقرر ہوتے ہیں، جو کہ صرف 13 دن بنتے ہیں۔ انہیں اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور انہیں نائب صدر کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور وہ اس کے بعد 1972 تک پاکستان میں نائب صدر کے عہدے پر رہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال اور 7 ماہ کے لیے، یعنی کہ 602 دنوں کے لیے پاکستان میں پرائم منسٹر کی سیٹ خالی رہتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان مقرر ہو جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کا عہدہ 14 اگست 1973 کو وہ حلف لیتے ہیں، اور 5 جولائی 1977 کو، یعنی کہ 3 سال اور 325 دنوں کے لیے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان مقرر ہوتے ہیں۔ انہیں اس وقت کے مارشل لا کے تحت صدر ضیاء الحق صاحب گھر بھیج دیتے ہیں، اور یوں پھر 7 سال 8 ماہ اور 18 دن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جمہوری عہدہ خالی رہتا ہے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب اپنے دور کے اندر ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہدے کا حلف 24 مارچ 1985 کو اٹھاتے ہیں، اور 29 مئی 1988 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان 18ویں ترمیم کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا دورانیہ 3 سال 66 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 6 ماہ اور 2 دن یعنی کہ 186 دن کے لیے پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدہ خالی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتی ہے، اور 6 اگست 1990 کو، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان 58(2)B کے تحت ان کی حکومت ختم کر دیتے ہیں، اور اس دوران پھر تقریباً 92 دنوں کے لیے یہ عہدہ خالی رہتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد کے نام پر میاں نواز شریف صاحب 6 نومبر 1990 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، اور 18 جولائی 1993 کو، یعنی کہ 2 سال 254 دنوں کے بعد ان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں اس پہ چیلنج کرتے ہیں۔ یہ مختلف معاملات ہیں۔ بہرحال صدر پاکستان انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے محترمہ کا جو دورانیہ تھا وہ 1 سال 247 دن تھا، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کا 2 سال 254 دن۔ اس کے بعد 3 ماہ اور 1 دن کے لیے پھر یہ سیٹ خالی رہتی ہے، اور دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 کو حلف لیتی ہے، اور 5 نومبر 1996 کو، یعنی کہ 3 سال اور 17 دن کی حکومت کرنے کے بعد اس وقت پریزیڈنٹ فاروق لاغاری صاحب پھر ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ محترمہ کے جانے کے بعد ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ 3 ماہ اور 12 دن کے لیے خالی ہو جاتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب دوبارہ مینڈیٹ لے کر پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں،
وہ 17 فروری 1997 کو حلف لیتے ہیں اور 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف انہیں ان کے عہدے سے معزول کر حکومت میں مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں، اور یوں پھر 3 سال 1 ماہ اور 9 دن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ خالی رہتی ہے، اور صدر مشرف اپنے ہی حکومت کے دوران الیکشن کروا کر اس وقت میر ذوالفقار علی جمالی صاحب کو، جو کہ 23 نومبر 2002 میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، اور 26 جون 2004 کو یعنی کہ 1 سال 216 دنوں بعد انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، اور پھر چودھری شجاعت حسین صاحب 30 جون 2004 کو حلف اٹھاتے ہیں، اور 23 اگست 2004 کو صرف 54 دن کی پرائم منسٹرشپ کے بعد وہ بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور پھر پاکستان کے لیے جناب شوکت عزیز، جو کہ نہ صرف اس ملک کا شہری ہی نہ تھا بلکہ آج تک پاکستانی عوام ان کو دیکھتی رہ گئی کہ وہ کدھر سے آیا اور کدھر گیا، 28 اگست 2004 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو عہدے کا چارج لیتے ہیں، اور 15 نومبر 2007 کو وہ اپنے عہدے کو چھوڑ کر اس ملک سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 3 سال اور 80 دنوں کے قریب تھا۔ ان کے دور کے اندر انہیں عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ پارلیمنٹری جو 5 سال تھے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سیٹ پھر قائم پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد سومرو، جو کہ 4 ماہ اور 10 دن کے لیے پرائم منسٹر بنتے ہیں، وہ نیکسٹ پاکستان میں ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے الیکشن کرواتے ہیں، اور اس الیکشن میں 25 مارچ 2008 کو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، اور 19 جون 2012 کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے انہیں ان پر توہین عدالت کے الزام پر برطرف کر دیا، اور ان کا دورانیہ 4 سال 86 دن بنتا ہے۔ ان کے برطرف ہونے کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب 22 جون 2012 کو اپنے عہدے پر حلف اٹھاتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر۔ راجہ پرویز اشرف صاحب 22 جون 2012 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں، اور 24 مارچ 2013 کو یعنی کہ 275 دنوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت ختم ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کا دورانیہ کم ہے، بلکہ وہ جو پارلیمنٹری 5 سال تھے اس پارلیمنٹ کے، وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مشرف صاحب کے دور میں پارلیمنٹ نے مکمل اپنا ٹرنور کیا، اور دوسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں۔ یہ دورانیہ جنرل مشرف ہی کا تھا، اور جنرل مشرف ہی کو اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے گھر بھیج کر اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان لگایا تھا۔ اس کے بعد میر ہزار خان خوسا کو قائم پرائم منسٹر آف پاکستان لگاتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 2 ماہ 12 دن ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہونے والے الیکشن میں نواز شریف صاحب 5 جون 2013 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدے کا حلف لیتے ہیں، اور 28 جولائی 2017 کو یعنی کہ 4 سال 53 دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما کیس کے نتیجے میں انہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ ان کے گھر جانے کی صورت میں انہیں کی جماعت کے شاہد خاقان عباسی 1 اگست 2017 کو اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیتے ہیں، اور 31 مئی 2018 کو یعنی کہ 303 دن مکمل کر کے 5 سالہ پارلیمانی ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، اور ان کے بعد پھر یہ عہدہ نثار الملک صاحب ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر لیتے ہیں، اور 2 ماہ 18 دن کے بعد نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، اور عمران خان 18 اگست 2018 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں،
اور 10 اپریل 2022 کو یعنی کہ 3 سال اور 235 دنوں کے بعد انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ اس وقت کی متحدہ الائنس جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں شامل تھیں انہیں گھر بھیج دیتی ہیں، اور ان کے گھر جانے کی صورت میں میاں شہباز شریف صاحب 11 اپریل 2022 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیتے ہیں، اور 14 اگست 2023 کو 1 سال اور 125 دنوں بعد پارلیمانی 5 سال مقرر ہونے پر وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے بعد انوار الحق کاکر صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف لیتے ہیں، اور وہ 6 ماہ 21 دن کے اندر دوبارہ نیا الیکشن کرواتے ہیں، اور اس دفعہ میاں شہباز شریف صاحب 4 مارچ 2024 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں، جو کہ اب تک جاری اور ساری ہے۔ یہ مشترکہ الائنس ہے جس میں MQM، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں۔ ناظرین، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 77 سال 5 ماہ 26 دن اس ملک کے وجود میں آئے ہو چکے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو سیٹ ہے وہ 28 سال 1 ماہ اور 2 دن کے لیے خالی رہتی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں تو یہ 49 سال 5 ماہ اور 19 دن کے لیے اس ملک کو جمہوری نظام کے تحت چلایا جاتا ہے، یعنی کہ 77 سال کی بجائے 49 ایئر صرف یہ ملک ایز اے جمہوری نظام میں چلتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ماشاء اللہ کا دور ہے یا سیٹ ویکنٹ کا دور ہے، اگر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی تو پرائم منسٹرشپ آئی ہے۔ جو پرائم منسٹرشپ ماشاء اللہ دور میں آئی ہے وہ ہم کاؤنٹ کر چکے ہیں 49 ایئر والے ٹائم میں۔ تو پاکستان کے اندر جمہوری، غیر جمہوری اور ہر قسم کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ابھی ہمیں وجود میں آئے صرف 28,304 دن ہوئے ہیں، اور اس ملک کو مایوس کرنے کے لیے لوگ 77 سال گنواتے ہیں۔ 28,304 دنوں میں کسی بھی ملک کو ترقی اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ٹائم کم ہے۔ ناظرین، بہت ہی عجیب اور دل فریب یہ گفتگو ہے جو اب کرنے جا رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے 4 سال 86 دن گزارنے کے بعد ملک کے سب سے طویل پرائم منسٹر آف پاکستان ٹھہراتے ہیں، جبکہ ان کے بعد جناب لیاقت علی خان صاحب 4 سال 63 دن کے بعد دوسرے سب سے زیادہ ٹنور کے پرائم منسٹر ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں تو وہ 4 سال 53 دن گزارتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو کہ بڑے فیمس ہیں آج کل، وہ 3 سال 235 دن کا صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کا ٹرن اوور انجوائے کرتے ہیں۔